بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات سے باہر پھنسے پاکستانیوں کے لیے ایک اہم معلومات ہے کہ واپسی کے لیے اپنی رجسٹریشن کیسے کروائیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار اور تفصیلات ہم آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں کلیئر کرنے والے ہیں۔ تو اس بارے میں دی جانے والی نیوز اپڈیٹس کے مطابق کرونا کی وبا کے دوران فضائی سفر کی پابندیوں کے باعث اس وقت 2 لاکھ سے زائد ویزا ہولڈرز امارات سے باہر کے ممالک میں پھنس کے رہ گئے ہیں، جن کی امارات واپسی کے لیے حکام کی جانب سے بھرپور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں وزارت خارجہ امور اور فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ یعنی کہ ICA کی جانب سے مشترکہ طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ امارات واپس آنا چاہتے ہیں وہ ICA کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن فارم فل کریں، اور اس آن لائن فارم کا ڈائریکٹ لنک آپ کو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اس کی ویب سائٹ پر درخواست گزاروں کو بتایا گیا ہے کہ جب تک ان کی درخواست منظور نہ ہو جائے، انہیں اپروول نمبر نہ ملے، وہ ٹکٹس کی بکنگ تب تک نہ کروائیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ امارات واپسی کے لیے اس رجسٹریشن فارم میں آپ کو اپنا اماراتی ID نمبر، پاسپورٹ نمبر، نیشنلٹی، تاریخ پیدائش اور موبائل نمبر درج کرنا ہوگا۔ تیسری انٹری میں آپ کو اپنا نام عربی میں درج کرنا ہوگا، اور تیسری انٹری تبھی ظاہر ہوگی جب آپ پہلی اور سیکنڈ انٹری میں درست اندراج کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو اپنا رنگین تصویر اماراتی اور رہائشی ویزا ہولڈرز کی کاپی وہ منسلک کرنی ہوگی، پاسپورٹ کی کاپی اور امارات سے باہر رہنے کی وجہ بھی بتانی ہوگی، اور اس وجہ کا ثبوت بھی آپ کی کمپنی یا تعلیمی ادارے یا طبی ادارے کے خط کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا پھر اگر آپ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے تو پھر فلائٹ ٹکٹس کی اسکین کی گئی کاپی بطور ثبوت آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی، اور ایک آپشنل فیڈ یعنی کہ ٹکٹ ٹو UAE کی ہوگی، جس میں ٹکٹ کی کاپی JPG یا JPEG یہ ساری امیج کی فارمیٹ ہیں اس میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا سائز اس میں جو آپ اپلوڈ کریں گے وہ بھی 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اور یہ فیلڈ پر کرنی لازمی نہیں ہے۔ اس آپشن کے بعد آپ کے فارم کا ایک ڈرافٹ نمبر بھی مل جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی خرابی یا نیٹ بند ہونے کی وجہ سے ایپلیکیشن فارم کا پروسیس رک جائے تو آپ ویب سائٹ پر اس ڈرافٹ نمبر کو اندراج کر کے دوبارہ اپنے پر کیے گئے فارم پر جا سکتے ہیں، اور یہ ایپلیکیشن فارم پر کرنے پر کوئی فیس وصول بھی نہیں کی جاتی، جبکہ تیسرے مرحلہ تب ہی شروع ہوتا ہے جب آپ کا فارم پوری طرح مکمل ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ کو ای میل پر ایپلیکیشنز کا ٹریکنگ نمبر موصول ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کو اپنی درخواست منظور ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کا اپنا ایپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے میں کسی دشواری کا سامنا وہ کرنا پڑتا ہے تو آپ ICA کے نمبر جو کہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ 9716005222 پر کال کر سکتے ہیں۔ ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائنز کی جانب سے مختلف ممالک میں پھنسے اماراتی ویزا ہولڈرز کو واپس لانے کے لیے یک طرفہ پروازیں بھی چلائی جا رہی ہیں، تاہم آپ کو ان کی فلائٹ سے بکنگ تبھی کروانا ہوگی جب آپ کو ICA کی جانب سے امارات واپسی کی اجازت مل جائے گی۔ ایک بار اپروول نمبر ملنے کے بعد آپ ایمریٹس یا اتحاد میں کسی بھی ایئر لائن سے ٹکٹس بک کروا کر امارات واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی کیونکہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی میں کارواں مالکین کو ساحلی علاقے خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی میونسپلٹی کی جانب سے ساحل سمندر پر کیمپنگ کرنے والے کارواں کو اہم حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اسفوا بیچ کا علاقہ خالی چھوڑ دیں، اور میونسپلٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انہیں کیمپنگ کی نئی جگہ کا بتا دیا جائے گا، فی الحال وہ پرانے مقام سے کارواں ہٹا لیں۔ کارواں مالکان کو یہ بھی تاکید کر دی گئی ہے کہ کارواں کی نئی جگہ پر منتقلی کے لیے میونسپلٹی کی ویب سائٹ پر درخواست دے کر منظوری لینی ہوگی، اور اس بارے میں اسفوا بیچ جسے بلیک پیلس بیچ بھی کہا جاتا ہے، برج العرب اور پام جمیرہ کے درمیان واقع ہے، اور ہر سال اس سیلی مقام پر لوگوں کا تانترا بندہ رہتا ہے، اور جہاں بہت سارے سفری سہولیات کے علاوہ کارواں کی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ اس بارے میں انہوں نے جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں 2 منشیات اسمگلروں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 2 منشیات اسمگلروں کو اس وقت عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور ملزمان کے خلاف
زیر عدالت نے فیصلہ سنایا تھا جس کے خلاف انہوں نے اپیل کورٹ سے رجوع کیا تھا، جہاں ان کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا تھا اور ملزمان نے اس کے بعد ملک کے اعلیٰ ترین عدالت فیڈرل سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا، تاہم سپریم کورٹ نے بھی ان کی سزا کے فیصلے کو ٹھیک قرار دیتے ہوئے ان کی اپیل مسترد کر دی۔ اس بارے میں استغاثہ کے مطابق 2 مجرمان ایک ایشیائی ملک سے دبئی کی سرحد کے ذریعے ممنوعہ کرسٹل میتھ کی بھاری مقدار چھپا کر لائے تھے اور ان میں سے ایک ملزم نے 100 کرسٹل میتھ نگل رکھے تھے۔ تاہم منشیات پکڑ جانے کے بعد امکانات کم ہو جائیں اور ایک مجرم سرحدی چوکی کی چیکنگ میں بچ کر دبئی میں داخل ہو گیا تھا، تاہم جب اس نے اپنا بیگ دوسرے مجرم کے حوالے کیا تو پولیس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پہلے مجرم کی تلاشی لیے جانے پر اس کے پاس سے صرف 12 کیپسول برآمد ہوئے اور پولیس کی جانب سے مجرم کو قریبی ہسپتال بھی منتقل کیا گیا، جہاں اس کے معدے میں موجود 100 سے زیادہ کیپسولز بھی نکال لیے گئے۔ ایشیائی نوجوان کا کہنا تھا کہ اسے اس کے مالک نے موجودہ کسی شخص نے یہ نشہ آور مواد دبئی پہنچانے پر نقد رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ دوسرے مجرم کو منشیات والا بیگ حوالے کر رہا تھا جب پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ٹیوشن دینے والے ٹیچرز کو خبردار کر دیا گیا۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے قانونی ماہرین نے اس بارے میں الرٹ جاری کیا ہے کہ گھروں میں نجی ٹیوشن دینے پر 30,000 درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے، جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں وکلاء نے عوام کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ اپنے گھروں میں نجی ٹیوشن کی اجازت نہ دیں، کیونکہ اس سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس بار میں وکلاء کا کہنا تھا کہ نجی ٹیوشن سیشن غیر قانونی ہے، جس کے لیے آپ کو 20,000 سے لے کر 30,000 درہم کے درمیان جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس پابندی کی وضاحت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ٹیچر مختلف گھروں میں اسٹوڈنٹس کے پاس جا کر معاشرتی دوری کے قواعد کی خلاف ورزی کرے گا، جس کے نتیجے میں کورونا وائرس پھیل سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ کورونا کی احتیاطی تدابیر کے تحت نجی ٹیوشن سیشن غیر قانونی ہے اور گھروں میں پڑھانے والے اساتذہ کو 30,000 درہم تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیوشن کے لیے چاہے جو بھی مقام رکھا جائے اس مقام کے ذمہ دار فرد کو بھی 20,000 درہم کا جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ اس طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میں دے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ۔